حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، پہلے دن بیٹھے منبر پر فرمانے لگے مسلمانوں میں انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو کیا کرو گے؟ تو سب سے غریب صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے تلوار نکالی اور نکال کے حضرت عمر کو دکھائی، فرمایا کہ تو نے غلطی کی نا تو اس تلوار کے ساتھ مجھے سیدھا کریں گے۔ اب چاہیے تھا نا حضرت عمر دھیان رکھ لیتے کہ بندہ یہ خلاف ہے میرے، اس کی کمزوری ڈھونڈنی ہے، اس کو بلیک میل کرنا ہے، اس کی فائل تلاش کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق ممبر سے اترے، جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے پہلی صفوں میں نماز پڑھتے رہنا، جب تک ابو ایوب انصاری جیسے لوگ ہوں گے کوئی عمر اپنے رستے سے بھٹکے گا نہیں۔ ہمارے مزاجوں میں بڑا ہمیں بندہ اچھا کون لگتا ہے؟ جو ہماری غلطی بتائے، وہ تو دشمن ہے، حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے۔ ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو تعریف کرے، جو بڑے اچھے جملوں میں ہمیں یاد کرے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو 11 کروڑ کی گھڑی باندھا، ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خرید کے تو آسٹریلیا سے سلوایا کرتا، پھر کیا ہو گیا تھا؟ لوگ رک رک کے دیکھتے تھے، لوگ گئے وہ تو بھول گئی دنیا کی کوئی تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے سب سے سادگی کو اپنایا۔ سادگی اوریجنل ہوتی ہے، سادگی اصل ہوتی ہے۔ جو میک اپ ہوتا ہے اس میں بناوٹ ہوتی ہے، اداکاری ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے کپڑے پھٹے پرانے سادے۔ ایک بندہ آیا ملک کے شام سے ملنے کے لیے، اس نے آ کے پوچھا مسلمانوں تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ آپ کو ملنا ہو یہاں ایم این اے صاحب سے تو 2 منٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے گھر چلے جاؤ تو پھر ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ خادم ہے کون ہے؟ انہوں نے ہر تقریر میں کہا میں تمہارا خادم ہوں، لیکن ایسا خادم ہے کہ جو وہ کبھی بھی نہیں ملتا، خدمت بھی کرنے چلے جائیں پھر بھی نہیں ملتا۔ خادم الیکشن کا اعلان ہونے سے لے کر الیکشن لڑنے تک خادم ہوتا ہے، اس کے اگلے 5 سال پتہ نہیں پھر وہ کدھر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر معمولی آدمی نہیں، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور اس وقت نا پوری دنیا کے حکمران آئیڈیل سمجھتے تھے، اس طرح ہم مسلمان آج کل طیب اردگان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پوری دنیا میں دکھتا، حضرت عمر نکھرے ہوئے تھے۔ خیر یہ تو میں نے صرف مثال دی ہے نا، ورنہ حضرت عمر تو حضرت عمر ہی ہے نا، تو صرف سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق ایک بندہ آیا ملک کے شام سے، ایک کو ذرا کم کر دیں اس کی آواز۔ ایک بندہ آیا ملک کے شام سے، اس نے پوچھا آ کے کہ کہاں ہے تمہارے حکمران کا محل کہاں ہے، میں نے ملنا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے ہنسا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ ہنسے۔ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا حکمران نہیں ہوتا، ہمارے خلیفہ ہیں، امیر ہیں ہمارے، اور محل شہر کوئی نہیں، مسجد میں جا کے پتہ کر لو وہاں کہیں بیٹھے ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے پہلی بات ہی میرے لیے عجیب تھی کہ خلیفہ اور مسجد میں تو انہوں ملے کبھی چیئرمین مسجد سے ناظم صاحب، وہ ہمارے بزرگ ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ میری مسجد میں عید پڑھنے آیا تو اس کی فوٹو اخبار میں لگ گئی، تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا ابا جی ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو فوٹو نہیں لگتی۔ میں کہ پتر فوٹو تو وہی لگتی جہاں کام کدی کدی کریے، انوکھا کریے، تو اسی تو روز پڑھتے ہوئے ساری کل ہی لگ رہی، تو اس کی لگے گی جو کوئی انوکھا کبھی کبھی آئے گا۔ مسجد میں دیکھ لو، فرماتے ہیں کہ مسجد میں گئے، جا کے پوچھا تو وہاں سے حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ عمر سے ملنا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے وہ نا یہاں ابھی باغ کی طرف جا رہے تھے۔ میں کہنے باغ کی طرف گیا، حضرت ابو دردہ کھڑے تھے، میں نے کہا امیر المومنین عمر، کہنے لگے یہی تھے وہ کنویں کے اوپر میں نے دیکھا تھا۔ کہتا میں حیران ہو گیا یہ کس قسم کا امیر ہے، ہمارے تو بادشاہ روڈ پہ چڑھ گئے تو رستے پہ لاگ ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مسجد میں، کوئی کہتا ہے باغ میں، کوئی کہتا ہے کنویں میں۔ کہتے ہیں بالآخر میں کنویں کے قریب گیا تو ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے لیٹے تھے۔ ایک شخص نے مجھے کہا وہ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ امیر المومنین عمر ہیں۔ اب کہتے ہیں میں نے اس کی گرج بھی سنی تھی اور آج میں نے رنگ بھی دیکھا، میں ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ان کے روح سے بھی آگاہ تھا، پر آج کیفیت بھی عجیب دیکھی، مٹی کا تکیہ بنا کے مٹی کے روڑے کا
اور کھجور کے درخت کے نیچے وہ جب سوئے تھے تو تب چھاؤں ان پہ تھی، اور اب چونکہ تھوڑا ٹائم ہو گیا تو چھاؤں بدل گئی تو ماتھے پہ دھوپ بھی تھی، پسینہ بھی تھا۔ کہتے میں جا کے قریب کھڑا ہوا تو میں غور سے چہرہ دیکھنے لگا، پسینے میں بھی حسن ان کا دور دور تک دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ کہتے مٹی پہ لیٹے ہوئے بڑے ہی حسین لگ رہے تھے۔ حسن جو ہوتا ہے وہ اندر کی روشنی کا ہوتا ہے، یہ جو نورانیت ہوتی ہے یہ باطن کی ہوتی ہے جو چہرے پہ چھلک پڑتی۔ فرماتے ہیں میں جب گیا تو وہ اٹھے، میں بڑے غور سے سوچنے لگا کہ میرا حکمران تو بڑے نرم بستر پہ سوتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، اور یہ بندہ مٹی پہ کتنے سکون سے سویا ہے۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی یہ عدل کر کے سویا ہے، انصاف کر کے سویا ہے۔ فرماتے عمر اٹھے، اٹھ کے جا کے وضو کیا۔ کیسے آئے ہو؟ میں نے اپنا کام بتایا۔ کہتے ہیں وہ کام جو تھا میرے ذمہ وہ میں نے بتایا، حضرت عمر فاروق نے وہ کام کر دیا۔ پھر مجھے کہنے لگے تمہیں رکنا ہو تو رکو، کھانا وانا کھاؤ، جانا ہو تو جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں جانے لگا، بڑا شاندار جملہ ہے، بڑا شاندار، صاحب البدایہ پر نہایا نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں مجھے کہیں جاؤ تو میرا جانے کو دل نہ کرے، وہ کہیں جاؤ تو میرا دل نہ کرے۔ بلاخر میں ان کے ہاتھ پکڑ کے تو ان کے قریب بیٹھ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا عمر میں نے نبی کریم کو تو نہیں دیکھا، حضور کی زیارت نہیں کر سکا، پر آپ کو دیکھ کے سوچتا ہوں جس رسول کی تربیت والے لوگ اس طرح کے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہے۔ اس محبوب تو عالم کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا۔ تو سرکار کا عالم وہ ہمارے ہاں نا بڑی جب ہم شان بیان کرتے نا اپنے پیر صاحب کی اور اپنے استاد صاحب کی، تو گھر جا کے بیوی کو برا کہتے ہیں تو پھر فوراً گھر والے کہتے ہیں یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، تو محفلوں کو یہ کرتا کراتا ہے، یہ لینے جاتا ہے۔ اخلاق سمجھ جائیں تو لوگ مثالیں لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ وہاں جاتا ہے ہمیں بھی جانا چاہیے، اور بگڑ جائیں تو لوگ بزرگوں تک تنقید کرتے ہیں۔ سادہ زندگی۔ ایک دفعہ سب تمام صحابہ نے پروگرام بنایا کہ عمر کو کہنا ہے کرتا نیا پہنا کرے۔ اتنے اتنے ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں تو وہی پھٹا پرانا، ہمارے بچے مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑے ابا کو کہ ابا پرانے خیالات کے زمانہ بدل گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، صحابہ جمع ہو گئے، ایک جگہ میٹنگ کی، کہا عمر سے کہنا ہے ایک تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ظاہری طور پر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بھی غربت تھی، اب تو اللہ نے آسانی دی ہے، 50,000 دینار بدری صحابہ کے حصے میں آئے ہیں، جناب عمر کو تو ڈبل ملے ہیں، ان کے بھی ان کے بیٹے کے بھی، اتنے پیسے سارے کو خیرات کر دیتے ہیں، اب تو اللہ نے آسانی دی ہے تو کرتا نیا لینے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ اگر کسی کو نعمت دے تو اللہ اس کا اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے۔ تو عمر وہی پرانا کرتا، اتنے اتنے ملکوں کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے مشورہ ہو گیا، میٹنگ ہو گئی، صحابہ بڑے سمجھدار تھے۔ ایک صحابی بول کے کہنے لگے جناب یہ تم نے صلاح تو کر لی ہے، مشورہ تو ہو گیا ہے، عمر سے کہنا ہے کرتا بدل لو، پر اس شیر کا بھی نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ ہاں جی، وہ بندہ بھی سامنے لاؤ نا، وہ دلیر کون ہوگا کہ جناب عمر کے سامنے جا کے بات کرے گا، وہاں کون ہے جس کی ضرورت ہو بات کرنے کی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے وہ بھی حال ہے ہمارے پاس۔ کہا کون سا؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم۔ عمر مولا علی کی ہر بات مانتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹال۔ چلو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو بلا کر کے ساری بات عرض کی، حضور یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے کرتا نیا پہنا کریں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میری ہر بات مانتے ہیں، پر میں ان کے رازوں کو جانتا ہوں، میں نے یہ والی بات عمر سے کوئی نہیں کر دی، یہ میں نے نہیں کر دی، میں عمر کو جانتا ہوں۔ تو کہا حضرت جی پھر آپ تو شہر علم کے دروازے ہیں، میرے کو رستہ ہی بتا دیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ سے کہو. ٹھیک ہے، صحابہ نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا. وہ اماں جی عمر سے کہنا ہے کرتا نیا پہن لیں. حضرت عائشہ کہنے لگی، ساری بات سمجھائی کہ اماں جی یہ معاملہ ہے، لوگ بڑے بڑے آتے ہیں جیسے پرانا کرتا پہن کے بیٹھے رہتے ہیں. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا. بڑے سخت تھے، اصولوں کے بڑے پابند تھے، پر نسبتوں کا بھی بڑا ہی احترام کرتے تھے. ہاں جی، بااصول ہونے کا مطلب بے ادب ہونا نہیں ہوتا. ہاں جی، بااصول ہونے کا معنی یہ نہیں کہ آپ بے ادب ہو جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا کہ سیدہ نے بلایا تو دوڑے آئے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جناب، ادھر دیکھیں. دوڑے آئے اور آ کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، اماں جی مجھے دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں؟ نہیں عمر وقت پہ. اماں جی میرے لیے حکم، غلام حاضر ہوں. تو جناب عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، اللہ نے اب آسانی کر دی ہے، آپ سے لوگ بھی ملنے آتے ہیں. صحابہ کا خیال ہے کہ آپ کرتا بدل لیں، نیا کرتا پہن لیں، کیا حرج ہے، سارا زمانہ اب بدل گیا ہے. حضرت عمر فاروق نے تسلی سے بات سنی. جب سیدہ پاک کی بات مکمل ہو گئی تو فرمانے لگے، اماں جی اگر گزارش سنیں تو ایک عرض کرنے کی اجازت ہے. کہو. حضرت عمر کی آنکھیں پھار آئیں، رو پڑے. کہنے لگے، اماں جی آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کروں گا، پر اگر میرے دل کی پوچھیں نا تو یہ میرا وہ والا کرتا ہے جو میں حضور کے پاس بھی پہن کے جاتا تھا. یہ وہ والا کرتا ہے جو صدیق اکبر کے ساتھ بھی پہن کے میں اسی حال میں رہتا تھا. یہی میرے پیبند لگے کپڑے ہوتے تھے. اسی عالم میں اس کریم کے حضور ناز میں حاضر رہتا تھا. جب یہ جملے ادا کیے تو سیدہ عائشہ بھی رو پڑی. فرمایا، عمر آپ جائیے، جس حال میں آپ اچھا سمجھتے ہیں ویسا ہی کیجیے. اب وہ جو صحابہ آئے تھے عرض لے کے، وہ جو پہنچے تو سیدہ عائشہ رو رہی. اماں جی کیا بنا؟ فرمانے لگے، جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، پر جہاں عمر کھڑا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے اپنی زندگی، ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ غربتوں کا نہیں، مسئلہ خرچوں کا ہے. ہم آمدنیں تو بڑھاتے رہتے ہیں پر خرچے کم. سادگی سے ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں سادگی. میں تو بس بھی لوگوں سے کہتے رہتا ہوں جل سے سستے کرو. غریب آدمی جل سے کو ہاتھ نہیں ڈالتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کیسے محفل ملا کر ہے، کہاں سے لائے؟ 40,000 اس کا، تو 35 اس کا، تو 30 اس کا، تو 50 اس کا، کہاں سے لائے؟ پھر وہ دتیاں بھی لانی پڑتی ہیں جو اوپر پھینکنی پڑتی ہیں، ہم کو پتہ ہے نا. اور پھر یہاں بھی اگر اسٹیج پہ جس نے بیٹھنا وہ لاکھ روپیہ شامل کرے محفل میں، آ جائے اسٹیج پہ. یہ سارا اسٹیٹس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سادگی چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے. جب سادگی ہوتی ہے، جب مٹھاس ہوتی ہے، جب درد ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اصل ہوتا ہے. اس میں حسن ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں جو کام سب سے اعلیٰ تھا وہ سادگی تھی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گورنر اگر زرد برد کپڑے پہنتا تھا تو کپڑے اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنا دیتے تھے. فرماتے تھے جب تک سارے غریب والا لباس پہننے نہیں لگ جاتے میں کسی امیر کو بھی نہیں پہننے دوں. یہ کیا فلسفہ ہوا کہ کوئی کچھ کرے تو کوئی کچھ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. پھر کام آنا کسی کے، آپ یقین کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انا پرستی ہے. سب سے بڑا، یعنی ہاتھ سے کام کرنا. سارے لوگ سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتے. تو صاحب آپ نے بھی کبھی کیا ہے؟ یہ سنانا آسان ہے لیکن وہ کیفیات، وہ حسن. حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، رات کا وقت تھا تو آپ چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، خیمے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی. آپ نے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کون ہے جس نے یہاں خیمہ لگایا؟ ایک آدمی دوڑا باہر آیا، کہنے لگا او غلام. حضرت عمر سے کہتا او غلام، او غلام. کوئی کہے گا تو دیکھے، جو روز کہتے ہیں میں قوم کا خادم ہوں، سے ایک دفعہ خادم حسین کہو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت عمر فاروق سے اس نے کہا غلام ادھر آؤ. آپ کا غلام بولنے لگا تو جناب عمر کہنے لگا چپ کر. وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیوں تمہارے خیمے سے آواز آتی؟ کہنے لگا میں پردیسی ہوں، دور سے آیا. امیر المومنین حضرت عمر سے کوئی کام تھا.
معاملہ یہ بنا ہے کہ میری طرح دیکھیے گی، کہتے ہیں معاملہ یہ بنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا تھا اور مجھے رات ہو گئی تو خیمہ لگا دیا۔ میری بیوی امید سے ہیں اور ولادت کا وقت آ گیا ہے، اب کوئی کیفیت نہیں، کیا کروں؟ حضرت عمر کہنے لگے تم یہاں رکو، میں ابھی آیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بیوی خاتون اول کہلاتی ہے، ملکہ عالیہ، یہ ان کا عنوان ہوتا ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کوئی ثواب کمانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی بڑا۔ کہنے لگے پھر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا ولادت کے وقت کو لے لو۔ انہوں نے کچھ تھوڑی کھجوریں لے لی، سرکہ لے لیا، چنے لے لیے، گھی لے لیا، وہ لے کے آئی۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ داستانیں نہیں ہیں بھائی، یہ وہ ستارے ہیں جو میرے نبی کریم نے تیار کیے، اور پھر دھرتی نے ان کا یہ حسن دیکھا، پھر کائنات نے ان کا یہ رنگ دیکھا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھتا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیوی کو ساتھ لیا۔ بیوی کہنے لگی جہاں نا 2 اینٹیں رکھو، چولہا جلاؤ، اور آپ یہ نا گھی کے اندر کچھ چیزیں ڈال کے اس دور میں پکاتے تھے، ولادت کے وقت دینے کے لیے پکاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عمر فاروق جب پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے بھی دھواں نکلتا تھا۔ کھانا پکاتے رہے، بیوی اندر خدمت کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد نا اندر سے آتی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین، آپ کے دوست کو اور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ جب کہا نا امیر المومنین امیر المومنین تو وہ شخص کانپنے لگا، کہتے میرے ہاتھ میں برتن تھا وہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا آپ امیر المومنین ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ جناب عمر فرمانے لگے غلطی کس بات کی؟ تو نے مجھے غلام کہا ہے، ابو بکر واقعی مجھے مصطفیٰ کی امت کا غلام بنا کے گیا۔ میں غلام؟ یارو ہمارا ارادہ ہی نہیں، ہمیں نیند بڑی پیاری، کیا مثلاً کیا فرق پڑے گا اگر رات کو آپ آئیں دیر سے؟ اگر آپ سیدھے چلے جائیں اماں کے کمرے میں، اماں کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا پیروں کو، اماں لا تھوڑے سے دبا دوں تو اماں کہتی میرا پتر تھکے آیا، جا تو آرام کر۔ میں کدوں کو باڈی لگی تھی، جا میرا بیٹا۔ بس آپ نے ہاتھ لگایا نہیں پورا تو اماں کہہ دیتی، لیکن سویرے پتہ کیا ہوگا؟ وہ سارے محلے کی بیویوں کو بتائیں میرا پتر بڑا اچھا ہے، آتا ہے تو مجھے دبا کے سوچتا ہے۔ اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ کبھی تو 10 منٹ سے ابا کی چارپائی پہ بیٹھے، پر کیوں ہم یہ کام کریں؟ ہم تو مصروف ہی بڑے، ہمیں تو اب ہماری تو گردن موبائل سے اٹھے گی تو کسی اور طرف لگے گی۔ 10 منٹ ابا کی چارپائی لاؤ، پیر دبا دوں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب باپ راضی ہوتا ہے تو رب بھی راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہ مزاج اس وقت ہوگا جب آپ کا ضروری ہے 1 گھنٹے کی نیند کم کر لو۔ ہم اپنے سکون میں خلل نہیں آنے دینا چاہتے، کوئی چھیڑے نہ، ہم اپنی مرضی سے اٹھیں، تھوڑا تکلیف برداشت کر۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہاں اللہ رسول کی مرضی چلے۔ یہ سارا کچھ حضرت عمر میں پیدا کیسے ہوا؟ میری چھوٹی سی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جب صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں کبھی تھوڑا گہرائی میں سوچتا ہوں نا تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ان لوگوں کا یقین بڑا پکا تھا۔ کیا پکا تھا؟ نہیں بول کے بتائیں۔ دنیا میں پتہ کچے مکان میں رہنا کون پسند کرتا ہے؟ جسے پتہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا ہی وقت ہے، جنت میں اللہ مجھے عالی شان محل دے دے گا، پھر وہ کچے مکان میں رہنا۔ بولیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اپنا بیگ لے کے، بورڈنگ اس کی ہو گئی، بورڈنگ کارڈ مل گیا، فلائٹ کا انتظار ہے، اور اس نے بیگ رکھا تھا، وہ ذرا اٹھ کے گیا پانی لینے، کوئی کام کرنے، تو کوئی بندہ دوسرا آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اسے کبھی جھگڑا کرتے دیکھا؟ وہ کہتے چلو کوئی نہیں، میں دوسری سیٹ پہ بیٹھ جاتا۔ ریلوے اسٹیشن پہ کبھی جھگڑا ہوا ہے کہ یہاں میں نے بیٹھنا تھا؟ بس اسٹاپ سے کیوں بھلا؟ وہ کہتے ہیں بس آئے گی تو چلے جانا، گھر جا کے آرام کریں گے، ابھی جہاز آئے گا تو نکل جانا، جا کے گھر جا کے سوئیں گے، یہاں رکھے ڈال۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں۔ مسافر قبضے نہیں کرتے، مسافر جھگڑے نہیں کرتے، مسافر تو کہتے ہیں کہ پہلی فلائٹ سے نکل جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو یقین کی دولت ہے نا، آخرت پر یقین،
اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت عمر کا یقین پختہ، کامل، دلیر یقین. یہ کچی پکی باتیں کرتا ہے مسلمان، کچی پکی. آج اخبار پہ خبر آ جائے کہ 40 ویکینسیاں، 40 نوکریاں نکل آئی ہیں پولیس میں، 40,000 بچہ درخواست جمع کرا دے. اور جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ فجر سے پہلے دوڑ لگا رہا ہو کہ میری آنکھ نہیں کھلی، سارے کام کر رہے ہیں. اگر یقین کامل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نماز پڑھ، اللہ تیری روزی میں برکت کر دے گا. لیکن وہ یقین کدھر سے لائے؟ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقین، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقین. یہ دیکھیں نا، سفر کا مہینہ آیا ہے، سارے مفتی اکٹھے بیٹھ کے بھی قوم کو کہہ دینا کہ سفر میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، پھر بھی لوگ نہیں کرتے. یقین کی کمزوری کرتے ہیں سفر میں شادی. بولے کس نے کہا میں نے؟ تھک رہے لوگ منا کے دنیا، لیکن یقین کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. خود آ کے بندو، جن لوگوں کی شادیاں رمضان میں ہوتی ہیں وہ فوت نہیں ہوتے. بولے کہ زندہ رہے وہ ہمیشہ شعبان میں، رجب میں، اور اس کے بعد جناب پھر آگے گئے ربیع الاول، ربیع الثانی میں، وہ لوگ زندہ رہے ہمیشہ، طلاقیں نہیں ہوتی ہیں. مسئلہ بن جائے خدا نہ، تو کیوں تو ہم مات کا شکار؟ کچی پکی بات ہے، بلی رستہ کاٹ گئی، چنگا بھلا سیانا بندہ ہے تو کیا بات کر رہا ہے؟ میرے اوپر فلانے نے تویز کرا دی، اور میں نے کہا چھوڑ، جتنے نکمے ہیں سب کو تویز ہو گئے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا کرتا، تویز اتنے فارغ ہیں کہ وہ سب پہ ہوتے جا رہے ہیں. میں تویز کا قائل ہوں، پر سب سے بڑا تویز یقین کامل ہے. تو یقین تویز کا کیا کام ہے کہ بڑا ہو جائے؟ سنو، حضرت عمر کا زمانہ تھا، بات سمیٹ رہا ہوں میں، اختتام کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا تو حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، انہوں نے خط لکھا. توجہ ہے میری بات پر؟ انہوں نے خط لکھا. وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں ایک دریا ہے، ہر سال کے بعد ایک جوان لڑکی قتل کر کے ہم دریا میں پھینکتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے ورنہ خشک رہتا ہے. اور عجیب بات یہ دیکھیں آپ، وہ مصر کے لوگ کہنے لگے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں، ہر سال یہ عین ان دنوں میں خشک ہو جاتا ہے. اور جتنے لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے ہم سب گواہ ہیں کہ جیسے ہی بچی مار کے اندر پھینکتے ہیں جوان لڑکی چلنے لگتا ہے. اور صدیاں بیت گئی. کتنی بڑی لوگ الجھن کا شکار تھے، اور لوگ ایک بچی کو تیار کرتے تھے چاروں ناچار، چاہے کہیں سے پکڑ کے لاتے، زبردستی اس کو مارنا ہے، پھینکنا ہے. حضرت عمر کو خط لکھا. جناب عمر فرمانے لگے مسلمان ہو کے بھی یہ باتیں سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ سنی سنائی نہیں، اس کے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں گواہ ہیں کہ لڑکی قتل کر کے پھینکیں گے تو چلے گا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا یقین دیکھنا. حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک گورنر مصر کے نام اور ایک دریا کے نام. کس کے نام؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے. اقبال کہنے لگے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. 2 خط لکھے، ایک لکھا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کے نام. آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دریا چلے نہ چلے، اسلام کسی کے ناحق خون کی اجازت نہیں دیتا. پیاسے مر جانا پر خبردار کسی کا قتل نہ کرنا. اور دوسرا خط آپ نے دریا کے نام لکھا، اس میں آپ نے فرمایا لوگوں کو ساتھ لے جاؤ اور میرا خط دریا میں ڈال دو. حضرت عمر نے خط لکھا، یہ یقین کی دولت ہے، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کہا دریا اگر تو چلتا ہے لڑکی کا خون پی کے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، تو خشک ہی رہ. جو انسانوں پر ظلم کر کے پانی دے اس پانی کی ضرورت کیا ہے؟ اور فرمایا اگر تو چلتا ہے نا اللہ کے حکم سے تو پھر اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ چلنا شروع کر دے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے ہو اگر آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، پر میں وہ دلیری کہاں سے لاؤں؟
وہ قوت کہاں سے لاؤں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، مصر کے لوگ جمع ہو گئے، یہودی اور عیسائی بھی آ گئے، اور وہ خط میں نے پڑھا حضرت محمد بن عاص نے، اور جب وہ خط آپ نے دریا میں پھینکا تو دریا نے پوری آب و تاب سے بہنا شروع کر دیا، دریا بہنے لگے اور یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھنے لگے، ہر قسم کی تہمات چھٹ گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ بھائی یقین جب تک کامل نہیں نہ ہوتا، یقین سادگی جب تک نہیں ہوتی، خوف خدا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دنیا تو آج کچھ کہتی ہے اور شام کو کچھ اور سویرے اگر 100 بندہ آپ سے پیار کرتا ہے تو 100 کے مطالبات بھی الگ الگ ہوں گے، تو کس کس کے کہنے پہ چلو گے؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں تھکا دیں گے، ایک رب کو راضی کر لو، اگر اللہ راضی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ پھر اس بات نے حضرت عمر فاروق کو بہت دلیر کیا نا، بہت زیادہ، وہ تھا ان کا خوف خدا۔